بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت پر۔ اگر آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایف ایس سی پری میڈیکل کا ایگزام دے چکے ہیں اور پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اے ایف این ایس آرم فورسز نرسنگ سروسز کے تھرو آپ پاکستان آرمی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مکمل معلومات شیئر کریں گے کہ اے ایف این ایس ہے کیا، اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا رکھا گیا ہے، رجسٹریشن پروسیس کیا ہے، سلیکشن پروسیس کیا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور کس کس جگہ پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد آرمی کی جانب سے جو بانڈ سائن کرایا جاتا ہے وہ کتنے عرصے کا ہوگا۔ مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ پاک ایڈمیشن پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اے ایف این ایس ہے کیا اور اس کو کیوں جوائن کیا جائے۔ اے ایف این ایس سے مراد آرم فورسز نرسنگ سروسز، جس میں نہ صرف آپ کو 4 سالہ نرسنگ کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ ٹریننگ آپ کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، جو کہ تقریباً پاکستانی 30 سے 40 ہزار روپے بنتا ہے۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد آرمی ہاسپٹلز میں ان کو جاب ملتی ہے اور جاب کے دوران ہی پاکستان سے باہر فورن کنٹریز میں بھی بے شمار اپورچونیٹیز ہوتی ہیں جس میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں، یہ صرف اور صرف ایک گولڈن اپورچونیٹی ہے لڑکیوں کے لیے جو کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹس ہیں۔ بوائز اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اناؤنسمنٹ ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تو پاکستان آرمی کی جانب سے اے ایف این ایس سال میں ایک دفعہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جو کہ عموماً جولائی کے مہینے میں رجسٹریشن کا آغاز ہوتا ہے اور اگست تک آپ نے رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سال بھی جولائی کے مہینے میں اے ایف این ایس کی جانب سے رجسٹریشن اوپن ہو جائے گی۔ اگر ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو جو بی ایس نرسنگ کی کیٹیگری ہے اس میں 17 سے 25 سال ایج لمٹ رکھی گئی ہے۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو میٹرک وتھ سائنس والے اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک وتھ سائنس منیمم 60% نمبر لیے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں، اور ایف ایس سی پری میڈیکل میں آپ کے منیمم 50% مارکس ہونے چاہیے۔ ادر ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو ہائٹ منیمم آپ کی 5 فیٹ ہونی چاہیے، جو کہ سینٹی میٹر میں اگر بات کریں تو 152.4 سینٹی میٹر بنتی ہے۔ ویٹ اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی ہونا چاہیے۔ بی ایم آئی کیلکولیٹر آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 47 کے جی سے 70 کے جی کی رینج میں آپ کا ویٹ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ نوٹس بھی دیے گئے ہیں کہ نو ایف ایس سی پری انجینئرنگ آئی سی ایس یا ایف اے اسٹوڈنٹس آر ایلیجیبل، اور اسی طرح ایسے اسٹوڈنٹس جن کے میٹرک میں 60% سے کم نمبر ہیں وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ رجسٹریشن کی پروسیس کی بات کریں تو دونوں طریقوں سے آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اور مینول بھی۔ جیسے ہی آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہوگا ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ پاکستان آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے۔ تاہم مینول رجسٹریشن کے لیے آپ جو آپ کے قریبی آرمی سلیکشن یا ریکروٹمنٹ سینٹر ہے اس میں جا کے آپ نے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جمع کرانے ہیں، اور اس طرح آپ کی رجسٹریشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہم سلیکشن پروسیس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے رجسٹریشن اور ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کرانی ہے، دین جو بھی آپ کا رسپیکٹیو سینٹر ہوگا وہاں پہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ٹیسٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، جس میں 84 ایم سی کیوز 84 ایم سی کیوز ہوں گے، جو کہ آپ نے 30 منٹ میں کرنے ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ رکھا گیا ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے۔ اسی طرح آدھے گھنٹے میں نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، جس کے 64 ایم سی کیوز شامل کیے جائیں گے۔ اسی طرح اکیڈیمک ٹیسٹ، جس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور انگلش، جس کے 50 ایم سی کیوز جو کہ آپ نے 30 منٹ میں مکمل کرنے ہوں گے۔ تو اس طرح 1.5 گھنٹے کا یہ ٹیسٹ ہوگا۔ جیسے ہی آپ وربل ٹیسٹ کر لیں گے اس کے بعد نان وربل آ جائے گا، اور دین اسی طرح اکیڈیمک ٹیسٹ۔ یہ تینوں ٹیسٹ کمپیوٹر بیسڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پاس فیل کا پتہ چل جاتا ہے۔ دین جو ٹاپ سکوررز ہوں گے ان کو اس کے بعد انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے گا۔ ہر ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس کی بات کریں تو منیمم 50% رکھے گئے ہیں، جبکہ آپ نے صرف اور صرف اس کو پاس نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ نے ایم ہے وہ تقریباً 80% ابو رکھنا ہے تاکہ آپ کو انٹرویو کی کال آ سکے، کیونکہ اس میں اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے جبکہ صرف کچھ 100 لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹرویو کالز ریسیو ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا میرٹ بنتا ہے، اور جو ٹاپ سکوررز ہوتے ہیں صرف اور صرف ان کو انٹرویو کال ریسیو ہوتی ہے۔ اگر ہم ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں، آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے تو میٹرک اور ایف ایس سی سرٹیفکیٹس کی اوریجنل اور اٹیسٹڈ کاپیز، اس کے ساتھ ساتھ سی این آئی سی اور اس کی فوٹو کاپی، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ویریفائڈ، این او سی، جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹس ہیں
ان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح 3 پاسپورٹ سائز کلرڈ فوٹوگراف اور 100 روپے کا پوسٹل آرڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے. جن اسٹوڈنٹس کی اس میں سلیکشن ہو جائے گی اس کے بعد ٹریننگ کے لیے آپ کو رسپیکٹو ہاسپٹلس کے اندر بھیج دیا جائے گا. اس میں راول پنڈی CMH لاہور، ملتان CMH کھاریاں، بہاولپور کوئٹہ، PNS شفا کراچی کے ہاسپٹل شامل ہیں. جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں نہ صرف فری نرسنگ ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے بلکہ آپ کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اور ٹریننگ کے دوران آپ کو 3 مہینے کی والنٹری ایگزٹ ونڈو بھی دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاتے چلیں کہ جن اسٹوڈنٹس کی اس میں سلیکشن ہو جاتی ہے تو پاکستان آرمی کی جانب سے ایک 10 سال کا بانڈ سائن کرایا جاتا ہے کہ وہ یہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد آرمی ہاسپٹلس کو 10 سال سرو کریں گے. اسٹوڈنٹس اب آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا جتنے بھی وربل، نان وربل یا اکیڈیمک ٹیسٹ ہیں آپ نے ان کی تیاری کس طرح کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ایڈمیشن کو سبسکرائب کریں. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.